بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين والذرية وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو معاشرے میں رکھا ہے اور معاشرے میں ہی اس کی تربیت، سیکھنا، سکھانا سب کچھ معاشرے سے ہوتا ہے۔ ایسے بچے جو جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بچوں کی نسبت جو کہ اکیلے پلے ہوتے ہیں، یہ بچے جوائنٹ فیملی والے بہت ہوشیار، چالاک، سمجھدار ہوتے ہیں اور اونچ نیچ بہت اچھی جانتے ہیں، رشتہ داریوں کو بہت اچھا جانتے ہیں۔ جو بچے تنہائیوں میں پلے ہوتے ہیں ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اگر وہی بچہ اس معاشرے میں لایا جائے تو وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جیسے پھل جو ہے نا، سورج کی تپش زمین کو پکاتی ہے، پھلوں کو، سبزیوں کو پکاتی ہے، تو ماحول کی وجہ سے بارش ان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، پانی دیتی ہے، تو بارش کی وجہ سے ہوا جو ہے نا، جسے ہم نظر تو نہیں آتی ہے، ہوا اتنا کام کرتی ہے، صرف انسانی زندگی کا تعلق نہیں ہے، پوری اس مخلوق کا تعلق اس ہوا کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے نا۔ اسی طرح ہی انسان کی بننے اور بگڑنے میں بھی معاشرے کا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ایسے معاشرے میں ڈال دیا جائے جہاں اللہ، اللہ کے رسول، ایمان، اعمال، سیکھنا، سکھانا، علم کی مجالس، ترتیب، تو وہاں سے نکلنے والا ایک خوبصورت مسلمان ہوتا ہے، سمجھدار مسلمان ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے طور پہ کچھ پڑھا، کچھ سیکھا کیا، تو اس بیچارے کی 40 سال میں وہ نہیں سیکھ سکتا جو ایک ماحول میں آدمی 1 سال میں سیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے سیکھنے کے طرف۔ دیکھیں مدارس میں عالم بنائے جاتے ہیں تو وہ اگر اپنے طور پہ کرے تو مدارس میں 8 سال لگتے ہیں، تو 8 سال میں آدمی وہاں جو سیکھتا ہے خود اپنے طور پہ 80 سال میں بھی وہ نہیں سیکھ سکتا، ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی سکول میں آدمی جاتا ہے، جو سکول میں سیکھتا ہے، اس کے بعد میٹرک، اس کے بعد کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو ساری چیزیں تو ہیں۔ اب تو نیٹ نے تو بہت آسانی کیا، لیکن کوئی نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ پائلٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی اس کو ڈگری مل سکتی ہے، نہ ایک مکمل کسی چیز کو عبور حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اسے سکھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ دیکھیں ایک قلم ہے نا، تو قلم لکھتی ہے، لیکن جب تک اس قلم کو ہاتھ میں نہ لیا جائے تو قلم کام نہیں کرتی۔ اس کا مقصد ہے قلم کو بھی چلانے کے لیے ہاتھ چاہیے۔ انگوٹھا جو ہے نا، یہ ہر چیز کو چلاتا ہے، اگر انگوٹھا نہ ہو تو قلم چلتی ہی نہیں۔ تو اسی اعتبار سے دین کے سیکھنے کی جو مواقع ملتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایسے ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطائیں ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب وہ حضرات، مرد عورت ہوتے ہیں کہ جنہیں ایسا ماحول مل جائے، ایسے لوگ مل جائیں کہ جہاں دین کا سیکھنا، سکھانا خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اور اس دور میں جہاں نیٹ کے ذریعے بہت خرابیاں، بربادیاں ہوئی، وہاں دین کا کام بھی اس کے ذریعے اچھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بچیاں گھر بیٹھے ہوئے ایک رابطے میں، ایک کلاس کی طرح، ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح، مدرسے کی طرح سیکھنے، سکھانے، پوچھنے، جاننے، تو بہت کچھ گھر میں بیٹھے بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو واقعتاً دیندار، نیک، جن کے عقائد، جن کی ترتیب ٹھیک ہو، وگرنہ گھر بیٹھے ہی بربادی مل جائیں گے۔ تو
تو الحمدللہ اللہ جل شانو نے یہ ہمیں مواقع دی. اللہ ان بچیوں کی عمروں میں برکت دے، انہیں صحت دے، انہیں ایمان دے، ان کی نعمتوں کو اللہ قبول فرمائے کہ اپنا وقت نکال کے اپنے آمدوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی ذاتی نیند سے، اپنی ساری ضروریات سے، ان ساری چیزوں سے نکال کے اتنی محنت کرنا اور اپنے ساتھ ان سب کو لے کے چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اپنے طور پہ تو سارے ہی چل لیتے ہیں، چل لیتا ہے بچہ بھی چل لیتا ہے، لیکن لوگوں کو ساتھ لے کے چلانا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں طوفان آ جائے تو اگر کوئی آدمی تیر کے خود باہر نکل آئے تو اس نے جان تو اپنی بچا لی، لیکن اصل میں کامیاب تو وہ ہے نا کہ جو تیرنے کے ساتھ ڈوبتے ہوئے کتنی لوگوں کو باہر لے آئے اور انہیں بھی اس عذاب سے بچا لے، انہیں ڈوبنے وہ مرنے سے وہ بچا لے. تو اصل تو محنت یہ ایسا ہی ہے. ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، جو طوفان ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، بربادی میں جا رہے ہیں، عقائد تباہ ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، مشرک ہو رہے ہیں، بدعتی ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہی ہیں، حرام مال کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی اپنے وقت کو، اپنی نیند کو، اپنی ترتیب کو، اپنی قربانیوں کو نکال کے اپنے ساتھ انہیں جہنم کے راستے سے اٹھا کے جنت والے راستے میں لے لے، رسول اللہ کے طریقے میں ڈالے، تو یہ میرے نبی کا کام ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنوں کا جو انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، بربادی سے تباہی کی طرف لے کے آتا ہے. لیکن دوسری طرف ساتھ ہی کیا کہا؟ والذین کفروا الیہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ دوسرے ایسے ہیں بربد جو نیک لوگوں کو تباہی کی طرف سے بربادی کی طرف، کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، انہیں ان کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. تو اللہ نے دونوں کی نشاندہی کر دی. جو جنت کے راستے پہ چلنے والا اللہ کی طرف سے وہ ایک اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ کا بندہ بندیاں ہیں، اور دوسری طرف وہ شیطان کے پیروکار ہیں جو آدمی کو بربادی کی طرف لے کے چل رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا میڈیا، ہمارا ماحول، ہماری سارا کچھ اسی ہی کام کی طرف لگا ہوا. میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک خود عالم بھی نہیں اور عالم کورس کرا رہا ہے، اسے کیا آتا ہوگا؟ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ. اللہ پاک انہیں جزا خیر دے. قربانی کی 3 کلاسیں ہوئیں. اللہ اکبر. دیکھیں قربانی کا ایک عمل ہے، لیکن اگر جانتے نہیں ہیں تو یہ قربانی کا عمل نقصان کا ہوگا. یہ پتہ ہی نہیں ہے قربانی کیوں کی جاتی ہے، اور کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے، اور کس کے نام پہ کی جاتی ہے، اور کیسے کی جاتی ہے، اس کی گوشت کی کیا نوعیت ہے. تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے. نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا سیکھنے سے آتی ہیں، یہ ترتیب سے آتی ہیں. تو یہ جو کیا جا رہے ہیں نا کورسز، یہ سیکھنے والا. ایک بات حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ سنا رہے، آپ کوئی قرآن کی آیت یا کچھ سکھا رہے ہیں تو آپ اٹھ کے تشریف لے جاتے تو صحابہ آپس میں تکرار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تاکہ یہ ہمیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہمارے دماغوں میں آ جائے اور ہم سیکھ جائیں نا. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آؤ اپنا ایمان تازہ کر لیں، آؤ اپنا ایمان تازہ کر لیں. تو اس کو اچھا نہ لگا نا. اس نے کہا کہ ہمارا ایمان خراب ہو گیا، ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دوسرے نے کہا کہ جی یہ کہتے تھے ایمان تازہ کر لیں، تمہارا ایمان خراب ہو گیا. تو آپ نے پوچھا تو نے کیوں کہا یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں ہمیں بھول نہ جائے نا. تو سیکھنے کے لیے اس کی دہرائی کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو شاباش دی اور آپ نے فرمایا یہ طریقہ ہے. تو صحابہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہوتے تھے تو جو دوسرے آتے ان سے پوچھتے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پارٹنر بنایا تھا. ایک دن آپ کام پہ جاتے، ایک دن وہ کام پہ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تو آپ جو کچھ فرماتے وہ اپنے ساتھی کو بتا دیتے، اور آپ جب کام پہ ہوتے تو آپ کو بتاتا. تو سیکھنے کا یہ ماحول تھا. تو یہ سیکھے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو کورسز ہے ریفریشمنٹ ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے. جیسے ایک بیمار سے ڈرپ لگ جاتی ہے، انجیکشن لگتے ہیں نا، تو ایسے ہی ان سے آدمی کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. ایک بات دوسری بات سنیے، ہمارے اپنے مطالعے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے.
لیکن ایک بچے کو اب نورانی قاعدہ ہی پکڑا دینا تو اسے کیا پتا کہ الف ہے، یہ با، یہ تا، یہ سا ہے، اسے کوئی بتائے گا یہ ہے، اور اس کو آواز کی مخرج کی ترتیب کو سکھائے گا تو ادا کرے گا، ورنہ تو اپنی مرضی سے ادا کرے تو یا کو کچھ اور بنا کے رکھ دے، نہیں ایک بات بن جائے۔ تو اسی طرح اب یہ ایک صحابہ میں نام عمر نام ہے نا، تو وہ عین میم رے را ہوتا ہے نا، واو ہوتا ہے، تو اس کو لوگ اردو والے عمرو پڑھتے ہیں، اردو نام ہی نہیں ہے، وہ عمر نام ہے۔ اب کیا ہے، جب استاد سکھائے گا تو آدمی کے شرحبیل نام ہے، ایک صحابی تھے اور بہت بڑے مجاہد تھی، شرحبیل نام ہے، یہاں سب لوگ شرجیل شرجیل کہتے ہیں۔ اب یہ اپنے پڑھنے کی داستانیں ہیں، اگر استاد سے سیکھا ہوتا تو شرحبیل نام ہوتا، اور خود پڑھا تو شرجیل بنا لیا، شاید کچھ اور بھی بنا لے۔ تو اسی طرح کافی ناموں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اداگی ہے، حجش، جیش، یہ کچھ نام ہے کہ اس کی وہ جب تک سیکھا نہ جائے اداگی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کورسز ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے آدمی کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ مانے میں نے ایک دفعہ ایک جگہ قربانی ذبح ہوتے دیکھی تو میں تو بکا بکا رہ گیا، میرے سامنے چھری پھیری اور چھری پھیر کے گردن علیحدہ کر دی، اسے جھٹکے میں کہتے ہیں، اور یہ حرام ہوتا ہے، جانور اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ میں نے عرفات کے میدان تو ادھر اس وقت، ہاں اس وقت تو اجازت تھی، عرفات کے میدان میں دیکھا تھا، ابھی تو پابندیاں لگ گئی ہیں، تو احرام بھی پہنا ہوا تھا اور ذبح بھی کرنا نہیں آتا تھا، تو یہ احرام پہننے کا بھی طریقہ نہیں آتا، تو یہ دین سارا طریقے سے سلیقے سے پھر انسان بھول جاتا ہے، تو جب بھول جائے نا تو اسے پھر سکھانے کے لیے نا یہ ماحول جو ہے نا یہ دوبارہ تازگی پیدا کرتے ہیں، کیفیت پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو الحمدللہ عقائد والا، تو بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال میں ایک دفعہ کیا جائے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے بڑی تباہی پھیل رہی ہے وہ عقائد ہی کی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا اللہ کون ہے، کوئی 4 سوال کر دے ہم جواب نہیں دے سکتے، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہمارے پاس دلائل ہی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہی آپ کے اہل بیت اور صحابہ اس پہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ہم جواب ہی نہیں جانتے، ہم جانتے ہی نہیں کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وہ بھی میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے افسر نے مجھے ایک دن کوشچن کیا، کہتا جی یہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، میں نے کہا جی، کہتا جی کہ بت جو ہے نا ہم انہیں شرک کہتے ہیں، کفر ہے، بتوں سے مانگنا اور وہ بتوں کو سجدہ کرنا، یہ سارا، تو ہم بھی تو بیت اللہ کے پتھر ہیں، تو ہم بھی تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اگر مجھے کسی نے پوچھا میں تو جواب نہیں دے سکا۔ اب وہ افسر تو دنیاوی طور پہ تھا، دینی علم نہیں تھا اس کا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھیں، پہلی بات کو آپ یہ سمجھیں کہ بیت اللہ خود ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک جگہ ہے جس جگہ کو اللہ نے پسند کیا اور اللہ کا ایک خاص نور کی تجلی اترتی ہے، اس لیے اس طرف منہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس تجلی کی طرف کی جاتی ہے، یہ جو طواف کیا جاتا ہے اس تجلی کا کیا جاتا ہے، یہ جو پتھر ہیں صرف نشاندہی کے لیے ہے کہ یہ جگہ ہے، یہی پتھر سارا بیت اللہ اٹھا کے چند گز پڑے کر دو تو اس کا طواف کرنا حرام ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد الحرام، یہ جو مسجد الحرام ہے، ایک ہے بیت اللہ جو کالا پردہ ہے نا وہ بیت اللہ ہے، اس کے گرد کا جو حصہ ہے سارا مسجد الحرام ہے، طواف بھی کیا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں نا، تو مسجد الحرام میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے شرائط جو ہے نا وہ آئین قبلہ ہے، اگر اس کا بالکل قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، مطاف میں بھی نماز نہیں ہوگی اس کی، لیکن جو دور ہے جیسے ہم دور ہیں یا بیت اللہ مسجد الحرام سے، تو وہ عین قبلہ نہیں، ہمارا سمت قبلہ کا قانون ہے، تو وہ تجلی ہے ایک، اور وہ تجلی صرف سامنے نہیں ہے، اوپر سدرۃ المنتہا سے فضا میں بھی اگر جہاز میں ہے نا تو رخ ادھر کر لیں گے، اور اگر زمین میں نیچے اتر جائے تو رخ ادھر کریں گے، کہ وہ ایک نور کی تجلی ہے، یہ بیت اللہ اللہ نہ کرے اگر ہٹا دیا جائے تو بھی اسی منہ کرتے رہیں گے۔ جب اللہ جل شانہ نے حکم دیا بیت المقدس کا تو بیت المقدس
17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، مدینہ میں بھی، بیت اللہ میں بھی تھے، اور جب ہجرت کی تو بھی پڑھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی بیت اللہ، تو آپ نے کا قبلہ بدل دیا، تو یہ قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے جی آج مجھے سمجھ آئی ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ماحول سے، یہ ان پروگراموں سے، ان یہ جو آپ کو سکھانے کے چھوٹے چھوٹے، دیکھیں کچھ ایسی کتابیں ہیں۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے پاک و ہند میں نا، حدیث کی جتنی بھی سند ہے نا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ ساری حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے۔ اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے نا، وہ مستند سند ہے۔ تو تمام علماء وہاں تک حضرت شاہ رحمۃ اللہ تک اپنی سند لے کے جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ آدمی خود مطالعہ کرے تو سمجھ نہیں سکتا، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے وہ کتاب سیکھنی پڑتی۔ تو اسی طرح یہ جو کورسز ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا احسان فرمایا کہ یہ بچیاں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں۔ اب ساری عالمہ تو ہو نہیں سکتی، بعض اس طرح سب اتنی سمجھدار بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح قرآن، حدیث، یہ ترتیب، یہ اعمال کا سکھانا، ماحول، پھر کوئی پیسے لینے والا کاروبار نہیں ہے، کوئی ووٹیں نہیں لینی، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی اور بھی کسی قسم کا دھندا نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے، اور ایک محبت کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ اس کام کو لے کے چلا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا الحمدللہ۔ یہ ایک طرف کورونا آیا تو اس نے بڑی تباہی پھیری کہ بیت اللہ بھی خالی ہو گیا تھا، وہاں وہ رک گیا تھا، تو وہاں پہ رک گیا تھا، اور مسجدیں بھی بند ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ہماری مسجد ہے یہاں جمعہ بھی ایک دفعہ نہ ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اتنی پھر لوگوں کے دلوں سے اللہ کی طرف رجوع ہوا، لوگ روئے، فریادیں کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد، اب حرم کا یہ حال ہے کہ سعودین کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اتنا بندہ آتا ہے۔ اللہ نے ایسا لوگوں کی آہوں کو، لوگوں کی فریادوں کو، رونے کو ایسا قبول فرمایا کہ جب لوگوں نے مسجد الحرام کو خالی دیکھا اور بیت اللہ کا طواف بند دیکھا تو ایسا روئے لوگ کہ اب تو حال یہ ہے کہ سعودین کے ہاتھ کھڑے ہو گئے جانے والوں کو روکنے کی، اتنی رش ہو گئی۔ اور دوسری طرف اللہ نے دین کے دروازے کھول دی، ایسی ترتیب بنا دی۔ تو ہمارا بھی اس ترتیب میں الحمدللہ جب ہم نے شروع کیا تو بالکل ابتدائی درجے میں تھا، تو اب تو اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنی کلاسیں ہو گئی ہیں کہ ایک دن میں 15 کلاسیں تک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا ہے نا، بس میں اندازہ لگاتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک دینی ترتیب پہ ہمیں جوڑ دیا، اور یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ میری وجہ سے، اب میں ہوں نا، تو میں تو دنیا سے جانا ہی جانا ہے، پتہ نہیں یہ میں بات بھی پوری نہ کر سکوں شاید اس سے پہلے، تو یہ میں کہوں کہ میری وجہ، تو میرا تو کچھ نہیں، میں تو ایک لاؤڈ اسپیکر ہوں، مائک تو بارگاہ الہی کی طرف سے چلتا ہے، میری جگہ کوئی دوسرا آئے گا شاید اس میں مجھ سے بہت زیادہ خوبیاں، مجھ میں تو خامیاں بھی ہیں، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ تو اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ ساری استعدادیں بھی پیدا فرما دیتا ہے، ساری قوتیں بھی عطا کر دیتا ہے، سارے حالات بھی بنا دیتا ہے، اور نیک لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ بھی دیتا ہے، اور ایک جماعت اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں۔ اور آدمی کی بدبختی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب آدمی کو اللہ کسی نیک لوگوں سے علیحدہ کر دے اور وہ آستہ آستہ علیحدہ ہو کے دور ہو جائے، یہ سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے اور بدبختی کے دروازے نہیں، بدبختی کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ساری چیزیں نصیب ہو گئی، ہو رہی ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ مجھے تو عقائد والا بہت خوشی ہوئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر سال اس کو اس ترتیب میں کیا جائے گا، انشاءاللہ کتاب بھی چھپ جائے گی۔ تو ابھی تو ہیں، اللہ مولانا نور صاحب کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ بڑی محنت ہے جنہوں نے یہ مسائل والی بھی اور دوسری بھی کی، اللہ انہیں اجر دے۔ تو الحمدللہ ایک بنیاد ہمیں مل گئی، بنا بنایا ہو گیا، تو لیکن اس کو سکھانا، سمجھانا، کرنا یہ ایک کام ہے جن سے اللہ لے رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت خیر فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ بچوں، چھوٹے بچے اور بچیوں کا سیرت کا بھی شروع ہونے لگا ہے، تو الحمدللہ مجھے پچھلے ان میں یاد ہے بچی نے جب کرایا تھا تو پنڈی کے کچھ بچے ہمارے گھر آئے تھے، تو میں نے ان سے ٹیسٹ لیا تو آپ یقین مانے میں پریشان ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو شجرہ ہے نا، بخاری شریف میں ہے، باب باندھا ہے امام بخاری نے،
بن عدنان تک ہے نا 22 نام ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتا، آپ کے باپ دادا اور پردادا سے آگے لوگوں کو نہیں آتے۔ وہ اتنا اچھا وہ کورس تھا کہ بچے اور بچیاں آئیں تو ہر بچہ مجھے وہ پورا سناتا تھا بغیر غلطی۔ 6 سال میں کیا ہوا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوئی، بچے 8 سال میں آپ کے دادا فوت ہوئے، 40 سال میں، یعنی اتنا اچھا کورس تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی۔ 25 سال میں کیا ہوا، آپ کی شادی ہوئی، اس سال میں 40 سال میں نبوت ملی، 53 سال میں ہجرت کی۔ میں کہتا ہوں مزہ آ گیا مجھے بچوں سے مل کے، دل خوش ہو گیا، ٹھنڈا ہو۔ میں نے ان بچوں کو، بچے جو آئے تھے بچے ان کو 500 روپے بھی دیے خوشی میں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ حدیث عربی کے متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور اس کا فائدہ ہوا، بچوں نے تو سیکھا۔ بچے کی ماں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے حدیث سیکھی اور یاد کی۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا رحم کیا ہے، کس طرح اللہ نے ہمیں ایک ترتیب میں جوڑا ہوا ہے، اور اللہ کس طرح ہمیں ایک نیک ماحول میں لے کے چل کے چلا رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ اتنی اللہ کی عطا ہے ہم پہ، ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات لکھ لیں، سن لیں اور یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں بہت لوگ دین کے کام کرنے والے دیکھے ہیں، بہت لوگ دیکھے ہیں، جہاں تکبر پیدا ہوتا ہے اللہ کام لے لیتا ہے، کسی اور کو دے دیتا ہے۔ یہ سمجھو نا، غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، فخر آ جائے، میں تو اللہ اس سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ چیونٹیوں سے کام لے لے، اللہ چوہوں سے کام لے لے، اللہ وبیلوں سے کام لے لے، اللہ فضاؤں سے کام لے لے، اللہ درخت سے کام لے، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہے؟ کس سے کیا کام لیتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ ابو جہل جیسے ڈبل زیرہ پہنی کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ ایک مچھر جو ہے وہ نمرود جیسے، دنیا کے 4 بادشاہوں میں بادشاہ نمرود، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو بھئی یہ دین کا کام کرنا جو ہے نا، یہ اللہ کی عطاؤں ہے، لیکن یہ سمجھو کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اس نے مجھے اس کام میں لگایا ہے۔ میں نہ کل اس قابل تھوں، نہ آج ہوں، نہ آئندہ، یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے مجھے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، وگرنہ تو اگر اللہ مجھے ہٹا لے تو میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میں تو ایک راستے کا ٹوٹا ہوا بے سہارا سا پتھر ہوں۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے لوگ ہاتھ چومتے تھے، رستہ انہیں دے دیتے تھے، ایسی ان پہ بدبختیاں آئیں، ان پہ دین سے دور ہوئی کہ انہیں لوگ دیکھ کے رستہ بدل لیتے تھے۔ سلام انہیں کوئی نہیں کرتا تھا، کسی کو ٹیلی فون کرے کوئی اٹینڈ نہیں کرتا۔ کل جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بھاگتے تھے، آج اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یہ دلوں میں محبت اللہ پیدا کرتا ہے اور دلوں میں نفرت بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی، لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی وہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شہادت ہے جی، اللہ قبول فرمائے، اور بھی چل رہے ہیں، چلتے رہے، اللہ مدد فرمائے۔ الحمدللہ تو ایک بہت بڑا بیچ بنتا جا رہا ہے، اور بھی ترتیب بنتی ہے انشاءاللہ۔ یہ اللہ اس چمن کو آباد کرے، اللہ اس چمن میں برکتیں دے، اللہ اس کا فیض دنیا میں ہر جگہ پھیلائے، اور اللہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ ہمیں اکٹھا جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ دین کے کام اللہ ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ میں ایسے ایسے حضرات کو جانتا ہوں، اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لگتا تھا دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں، اور اولاد میں کوئی بھی اس کے نقش قدم پہ نہیں چلا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، میں نے ایسے مدارس دیکھے ہیں کہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا ہے اور لوگوں نے سنبھالا، اس کی اولاد نے نہیں سنبھالا۔ جیسے ایک اسپتال ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، بیٹا اس کا وکیل ہے، تو وہ اسپتال کیسے چلائے گا؟ تو بھئی یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو چمن ہے، اس میں ہمارا پسینہ لگا، خون لگا، مال لگا، وقت لگا، اللہ یہ ہماری اولاد بھی اس کو لے کے چلنے والی بنے، اللہ ان کے بھی آمدن کا ذریعہ نہ بنے، ان کی دنیا کا ذریعہ نہ بنے، کھانے پینے کا دھندا نہ بنے، ان کی آخرت کا ذریعہ بنے، ان کی محبت کا ذریعہ بنے، رسول اللہ کی غلامی کا ذریعہ بنے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، دونوں نبی تھے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، بڑا وقفہ ہے۔ حضرت اسحاق ہے تو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ چار نبی تھے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، سب کو کتنی بڑی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی تھے، ان کے بیٹے بھی صحابی تھے۔ ایک وقت میں چار صحابہ تھی پشت میں، اتنا بڑا احساس ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ بیٹی رسول اللہ کی ازواج اور امت کی ماں، اللہ اکبر، اور دوسری بیٹی حضرت اسما ہے، وہ ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، ان کے بیٹے کے ساتھ شادی، ان سے پیدا ہونے والا بچہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اللہ جب کام لیتا ہے تو ایسے خاندانوں میں اس طرح کی اللہ کام لے لیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد من شاعر اللہ تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ من شاعر اللہ کہا جاتا ہے کہ جس کو نا اللہ کی نشانی بن جائے نا، ایسا دین کا مرکز بن جائے۔ تو مدرسہ تھا ان کا، اس مدرسے سے ابتدا ہوئی۔ تو فرماتے تھے میرے والد پھر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ظاہری اعتباری باطنی ہر علوم میں اتنا نوازا کہ اس پاک و ہند میں سب سے بڑا شخص تھا۔ ہر طرح کی صلاحیت اہلیت اللہ نے لی۔ پھر ان کے چار بیٹے تھے، حضرت عبدالعزیز شاہ عبد القادر، شاہ عبدالعزیز شاہ قادر، عبد الغنی، نام بھول گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کے تھے ان کے بیٹے، تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما، 15 سال کے تھے۔ 15 سال کے اس بچے کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی۔ آج ہمارا بچہ 15 سال کا غسل کرنا نہیں جانتا، اور وہ امت کا امام بننا بچہ، اور دین کا کام لیا اس سے اللہ نے۔ دوسرے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر تھی، 18 سال مسلسل اعتکاف میں رہے، 10 دن نہیں رمضان کے، 18 سال، 18 عیدیں، 18 سال مسجد میں رہے۔ پہلا قرآن مجید کا اردو کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ عجیب قسم کی ان کی کیفیات حالات تھے، اسی لیے اعتکاف میں رہے۔ اسی طرح ہی ان کے بیٹے شاہ غنی رحمۃ اللہ علیہ، اور نام بھول گیا، تو وہ اللہ نے آگے علماء جو بند وہیں جا کے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا کام، تو یہ بہت خوش نصیبی ہے اللہ کی طرف سے، جسے اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ جہاں اپنے بچوں کی شادیوں کی، ان کی دنیا کی، ان کی کار کوٹھی کی، ان کی دنیا کی، ان کی ایجوکیشن کی دعائیں کرتے ہیں، وہاں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ یہ رسول اللہ کا ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں، میرے نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار ہوں، دین کا کام کرنے والے ہوں۔ جوڑے تو جانوروں کو بھی بن جاتے ہیں، شادی بچے تو جانوروں کو بھی ہوتے ہیں، گھر تو جانور بھی بنا لیتے ہیں، بچوں کو سکھا تو جانور بھی لیتے ہیں۔ ہم نے کر لیا تو کون سا کمال کر لیا؟ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کیا اپنے بچوں کو نہیں پالتے، اعلیٰ ایجوکیشن نہیں دیتے، جان ہی لگاتے تھے ان پہ؟ ہم نے لگا دی تو کون سا کمال کیا؟ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم نے رسول اللہ کے اس چمن میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ڈالا ہے، یا بچوں کو دنیا کے حوالے کر کے خود ہی کرتے کرتے چلے گئے۔ باپ ساری زندگی میں تہجد کبھی نہیں کی، اور بچوں نے کبھی فجر نہیں پڑھی۔ محنت ہی ختم ہو گئی، رخ ہی بدل گیا۔ تو بھی بس میری گزارش ہے اللہ پاک سے کہ اللہ قبول فرمائے، آپ لوگوں کو بڑا اجر دے۔ میں تو سمجھتا ہوں مجھ ناکارہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ الحمدللہ مجھ کو بھی آپ لوگوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے دیتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کی برکت سے، دین کی برکت سے، قرآن سے، حدیث کی سیکھنے سکھانے کی برکت سے مجھ ناکارہ پہ بھی اللہ رحم فرمائے، اور اللہ سب کی محنت قبول فرمائے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہر فتنے سے شر سے اللہ بچائے بچائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، اعمال پہلے شیطان کرنے نہیں دیتا، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، عجیب عجیب فتنے پیدا کرتا ہے، اور جب آدمی کر لیتا ہے تو پھر آدمی کو کہتا ہے تو بزرگ ہو گیا، تو بڑا ہو گیا، تو جیسا ہی کوئی نہیں، ساری خوبیاں ہی تیرے اندر ہے۔ اس سے کہتا ہے جو تجھے سمجھ ہے وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے۔
عجیب عجیب اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر عجب پیدا کرتا ہے، لوگ تجھے دیکھتے ہیں، تجھے پسند کرتے ہیں، تجھے بزرگ سمجھتے ہیں، وہ اس کے اندر تکبر اور غرور اور عجب پیدا کرتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اشارے تو میری کیا اوقات ابھی. لیکن ایک پولیس والا تو اس نے وردی پہنی ہے تو پتہ چل جاتا ہے پولیس والا. وہی پولیس والا بغیر تو آپ اللہ کا دین کا کام خلوص سے کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے. اور جب ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو ہماری اوقات سے کتے سے بھی گئی گزری. ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد. ایک بزرگ تھے تو وہ جنگل میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، تو بادشاہ وقت کا بیٹا گزر رہا تھا شکار کے لیے. تو اس نے دیکھا ایک بندہ بوڑھا سا بیٹھا، تو اس نے کہا جاؤ اس کو اٹھا لاؤ. وہ سپاہی گئے انہیں پکڑ کے لے آئے. تو بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ اس کا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. تو وہ شہزادہ تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، مال تھا، عہدہ تھا، دماغ خراب تھا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اس کے ساتھ کتے تھے، شکاری کتے. تم اچھے ہو کہ میرے کتے اچھے ہیں؟ اسے پتا ہے اگر یہ کہے گا میں اچھا ہوں تو کتے چھوڑ دوں گا اس پہ، اور یہ کہے گا کہ کتے اچھے ہیں تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے. تو اس نے یہ سوال کر دیا. اب آپ سوچیں آپ سے کوئی سوال کرتے کہ تم اچھے ہو کہ میرے کتے، ہم برداشت کر سکیں گے؟ یہ سوال بھی برداشت کریں گے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم تو سیاہی منہ پہ لگی ہو تو بھی برداشت نہیں کرتے، کسی نے کہہ دیا سیاہی لگی ہے. تو سوال کرنے والا شہزادہ تھا، جواب دینے والا اللہ والا تھا. اس نے کہا بیٹے اے شہزادے، اگر میں ایمان پہ فوت ہو گیا تو میں تیرے کتوں سے اچھا ہوں، اور اگر میں ایمان سے فوت نہ ہوا تو پھر تیرے کتے مجھ سے اچھے ہیں. الفاظ بڑے گہرے تھے، ایک تیر نہیں کئی تیر تھے، دل پہ لگے جا کے شہزادے کے. اس کا رنگ فک ہو گیا، پریشان ہو گیا. تھا تو مسلمان ہی، یہ کیا بن گئی؟ وہی ان الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے نا. اس نے کہا اچھا میں تو ابھی بادشاہ نہیں ہوں، میں جب بادشاہ بنوں گا نا تو آپ میرے پاس آنا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اب یہ بزرگ انتظار کرتے تھے یہ بادشاہ کب بنے، لیکن اللہ کی مرضی کہ آپ کی زندگی میں وہ بادشاہ نہ بنا. تو اپنے بچے کو وصیت کی، میرے بیٹے یہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ مجھے لگتا ہے میں شاید میری زندگی میں یہ دن نہیں ہے، تو جب وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو یہ میرا پیغام دینا نا. تو اس زمانے میں بادشاہ لوگوں کی بات سن لیتے تھے. پیغام دینا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گیا، اور فوت ہوتے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، میں تیرے کتوں سے اچھا ہوں. اللہ اکبر. میں دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، میں تیرے کتوں سے اچھا ہوں. ارے کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا نا، بغیر ایمان والا تو جہنم میں چل جائے گا سانپوں کی، اور پیے گا بچھو سے ڈنگ. یہ کہا کہ دنیا سے پردہ فرما گیا. وہ بادشاہ بن گیا تو اس کا ایک لشکر گزر رہا تھا، تو اونچی جگہ سے لڑکے نے ایسے اشارہ کیا، تو اس نے کہا یہ کون ہے مدد کے لیے، اس کو بلاؤ. تو بلایا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں فلانے کو. اس کا اچھا اچھا چلو اس کو محل لے جاؤ، میں وہاں بات کروں گا. محل میں جب پہنچا تو اس نے کہا ہاں بھی تو تمہارا والد کہاں ہے؟ کہا ان کا آپ کو سلام بھی پہنچاتا ہوں، ان کا پیغام بھی پہنچا. کیا پیغام دیا ہے مجھے؟ کب اس بادشاہ جو شہزادہ تھا بادشاہ بن گیا، اسے بتا دینا کہ الحمدللہ اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. تو اے بادشاہ میں تیرے کتوں سے اچھا ہوں، اگر ایمان سے نہ جاتا تو تیرے کتے مجھ سے اچھے تھے. اب میں ایمان سے جا رہا ہوں، میں تیرے کتوں سے اچھا ہوں. اس اللہ کے ولی کی بات زبان سے کیوں بھی ایسی کیفیت والی تھی، اس بادشاہ کی زندگی بدل گئی. آج لوگوں کی زندگی ہماری باتوں سے اس لیے نہیں بدلتے کہ ہماری اپنی زندگی نہیں بدلتی. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن کہتا ہے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. آج تو بس زبان درازیاں ہیں. تو اللہ پاک ہمیں حقیقی ایمان کی حلاوت، حقیقت، مٹھاس اور یقین عطا فرمائے، اور اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ پاک آپ پہ میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.